قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شعروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شعروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ کلام الہی کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اس مقدس قرآنی پروگرام سے برابر استفادہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر دے اور قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کے مقدس قرآنی پروگرام میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کل 2 آیتوں کی تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذت، پھر پیچھے سے اخفا کے ساتھ پڑھیے، جهرة فأخذت کم الصاعقۃ، پھر پیچھے سے پڑھیے، فأخذتکم الصاعقۃ وأنتم تنظرون، ثم بعثناکم من بعد، پھر پیچھے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھیے، بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، پچھلے قرآنی پروگرام میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل نے جب ایک شریعت الہیہ کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ لو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، شریعت ہے، تو ان کے کچھ گستاخ لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہم سے یہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم کو اس پر یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر چلو، یہ بھی ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل نے 70 لوگوں کو منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کا کلام سنا،
مگر وہ اس پر یقین نہیں کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کہنے لگے ہمارے لیے صرف کلام سن لینا کافی نہیں ہے، خدا جانے کون بول رہا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے اللہ کا کلام سنیں تو پھر مان جائیں گے، چونکہ دنیا میں پیغمبر بھی اللہ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے، اور عام انسانوں کے لیے تو اس کا مطالبہ کرنا بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ان کی اس گستاخی پر ان پر بجلیاں پڑیں، نتیجے میں وہ 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل کے وہ منتخب افراد ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ سے عرض کرنے لگے کہ بنی اسرائیل تو یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب اس واقعے پر وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ہی ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوں گا۔ اے اللہ مجھ کو اس تہمت سے بچا لیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان 70 افراد کو زندہ کر دیا۔ ابھی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ان 2 آیتوں میں اسی واقعے کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیلو وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی گستاخی کی تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی کی کڑک آ پڑی، جس کے نتیجے میں تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم کو جلا اٹھایا تاکہ تم اس احسان کے بعد شکر گزار بن جاؤ اور اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز طالبین قرآن، آج کے قرآنی پروگرام سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے خلاف اور اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات کہنا اور کوئی مطالبہ کرنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے احسانات پانے کے بعد یا مصیبتوں کے دفع ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم انقلابی کتاب پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن، اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن ہے، سب کے دلوں کی جان میرے رب کا قرآن۔ سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب، سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔